بچے اور بڑے بچے اور بڑے بچے اور بڑے انوکھی گو معلومات اچھا تصویر اور پیغام ایک وقت میں دو کام آؤ دیکھیں بچے اور بڑے بات ہے بچے اور بڑے بچے اور بڑے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑھیا الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو ویلکم کرتے ہیں اپنے پروگرام میں جس کا نام ہے بچے اور ہمارے اس پروگرام کی خاص بات یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ ساتھ ہمارے اس پروگرام میں گیسٹ بھی موجود ہوتے ہیں جو ہمیں بہت سی اچھی اور دینی باتیں بتاتے ہیں، جن سے بچے سوال کرتے ہیں اور وہ ان کے پیارے پیارے جواب ارشاد فرماتے ہیں اور بہت ساری گائیڈنس بھی دیتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، اس پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ ہی رہیے گا اور ہم اس پروگرام کے ذریعے آپ کو دیں گے انجوائمنٹ کے ساتھ ساتھ بہت ساری دینی معلومات۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کا آغاز کرتے ہیں تلاوت قرآن پاک سے۔ تلاوت قرآن پاک کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ آج آپ ہمیں کون سی صورت کی تلاوت سنیں گے؟ سورۃ القریش۔ جی شروع کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإیلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے، آمین۔ تو پیارے بچوں، اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے کلام۔ بچے اور بڑے بچے اور بڑے۔ تو کلام کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں نعت خواہ بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آج آپ ہمیں کون سا کلام سنیں گے؟ اے ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں۔ جی شروع کیجیے۔ اے ختم رسول مکی مدنی، اے ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں۔ اے نور مجسم تیرے سوا، اے نور مجسم تیرے سوا، محبوب خدا کا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں۔ اے ختم رسول او سب تو سب نے پائے ہیں، او سب تو سب نے پائے ہیں، پر حسن میں تم سا کوئی نہیں، پر حسن میں تم سا کوئی نہیں۔ آدم سے جناب عیسیٰ سب
सिया का मदावा कौन करे, दिल किसको सिखाए चीर के हम, सिया का मदावा कौन करे, सिया का दावा कौन करे, रहमत आलम तेरे सिवा, रहमत आलम तेरे सिवा, दुखियों का मसीहा कोई नहीं, वल्लाह कोई नहीं है, क़द रसूल। नक्शा तेरा दिलकश है, सूरत तेरी प्यारी है, जिसने तुम्हें देखा है सो जान सवारी है, क्या पेश करूं तुमको, क्या चीज़ हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है, ये शान तुम्हारी है, तुम अर्श बरी पर पहुँचे हो, तुम अर्श बरी पर पहुँचे हो, शीशा नबी है सब लेके, शीशा नबी है सब लेके, शीशा नबी है सब लेकिन पर महराज का दूल्हा कोई नहीं, वल्लाह कोई नहीं है, क़द रसूल मक्की मदनी कौनैन में तुम सा कोई नहीं, वल्लाह कोई नहीं है, नूर मुजस्सम तेरे सिवा, महबूब खुदा का कोई नहीं, वल्लाह कोई नहीं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह पाक आपके आवाज़ में भी मज़ीद बरकत अता फरमाए, आमीन। तो प्यारे बच्चों, अब बढ़ते हम अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है गैस से सवालात। बच्चे और बड़े, बच्चे और बड़े। प्यारे बच्चों, इस सेगमेंट में ऑडियंस में से कुछ बच्चे हमारे गेस्ट से सवालात करेंगे और हमारे गेस्ट उनके जवाबात इरशाद फरमाएंगे और बच्चों की तरबियत भी फरमाएंगे। तो आज हमारे इस प्रोग्राम में हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं उमर फयाज़ भाई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? जी अल्लाह पाक का बहुत शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे हैं? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। तो उमर भाई, आपकी दावत इस्लामी में मसरूफियात तो होंगी? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी में मसरूफियात दीनी कामों की भी हैं और एज़ आ जॉब के भी यहाँ पर मेरी ज़िम्मेदारियाँ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का जो तहकीक व तसनीफ़ का इदारा है, जहाँ पर किताबें लिखी जाती हैं, आप देखते हैं ना मकतबतुल मदीना से किताबें जो पब्लिश होती हैं, तो जहाँ वो किताबें लिखी जाती हैं, जहाँ उन किताबों पर रिसर्च होती है, जहाँ किताबें तैयार होती हैं, तैयार होने का मतलब ये है कि उन पर रिसर्च हो रही है, रिसर्च वर्क हो रहा है, वो है इस्लामिक रिसर्च सेंटर दावत इस्लामी का, जिसका नाम है अल मदीनतुल इल्मिया। ये दावत इस्लामी का एक रिसर्च इदारा है जहाँ पर मुख्तलिफ़ इस्लामी मौज़ूआत पर, चाहे वो कुरान पाक से रिलेट करती हों, चाहे वो हदीस पाक से मुताल्लिक़ कुछ किताब हों, चाहे वो जो है वो रिसाले हों, चाहे वो हफ्तावार रिसाले जो अमीर अहले सुन्नत हर हफ्ते पढ़ने का जो है वो जहन इरशाद फरमाते हैं और तरगीब इरशाद फरमाते हैं, दुआ भी देते हैं पढ़ने वालों को, तो वो भी हमारे इसी डिपार्टमेंट के ही एक ज़ेली डिपार्टमेंट से जो है वो शाया होता है और वहाँ पर वो लिखा जाता है, फिर मकतबतुल मदीना पर वो शाया होने के लिए जाता है। इसी तरह दावत इस्लामी के माहनामा फ़ैज़ान मदीना से भी मैं तकरीबन आप कह सकते हैं कि पिछले 6-6.5 साल से अटैच हूँ और माहनामा फ़ैज़ान मदीना के अंदर भी जो है वो मज़ामीन और आर्टिकल्स लिखने का जो है वो शर्फ़ हासिल रहता है। जैसे भी रजबुल मुरज्जब का महीना गुज़रा है तो इसमें भी मेरा एक आर्टिकल इसके अंदर शाया हुआ था। और तो यूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के फ़ज़ल व करम से दीनी और दुनियावी दोनों ही एतबार से दावत इस्लामी के साथ अल्लाह के फ़ज़ल व करम से साथ साथ चलने का और ख़िदमत अंजाम देने का मौका मिल रहा है। जी, अगर आपकी इजाज़त तो बच्चे आपसे सवालात करें। जी बिल्कुल। जी, सब पहला सवाल कौन करेगा? काफ़ी सारे बच्चों के पास सवालात हैं। जी, आप कर लें।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حنین ہے۔ آپ کو دعوت اسلامی کے ماحول میں آئے ہوئے کتنے عرصے ہوئے؟ حنین بھائی آپ نے اچھا سوال کیا ہے۔ میرے خیال میں آج جو بچے یہاں پر بیٹھے ہیں مجھے کچھ لگ رہا ہے کہ مجھے بھی اپنے بچپن کی طرف لے کر جائیں گے، اور کچھ سوالات اس طرح زدہ بھی لگ رہا ہے کہ تیار کیے گئے ہیں کہ کچھ جو ہے وہ پرانے ذہن کے دریچے کھولے جائیں اور کچھ پرانی یادوں کو تازہ کیا جائے۔ دعوت اسلامی کے ماحول میں کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ تو دعوت اسلامی کا جو دینی ماحول ہے مجھے یہ حاصل الحمدللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ تو میں بہت چھوٹا ہی تھا، اور جس طرح آپ لوگ اس وقت ماشاءاللہ یہاں پر نظر آ رہے ہیں، اور ایک بچپنے کی آپ سب کی یہاں پر عمر ہے، تو میں چھوٹا ہی تھا، اور اس وقت جو ہے وہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستگی یوں ہوئی کہ سب سے پہلے میری جو والدہ ہیں وہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں آئیں، اور وہ بھی کچھ اس طرح آئیں کہ ہم نے ایک علاقے سے دوسرے علاقے کے اندر اپنا گھر شفٹ کیا، تو ہم ایک فلیٹ کے اندر جو ہے وہ شفٹ ہوئے تھے۔ تو اس فلیٹ کے سامنے ہی ایک گھر تھا، اور وہاں پر جو ہے وہ دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنت و برا اجتماع اسلامی بہنوں کا، جو کہ ہر بدھ کو اس وقت بھی ہوتا تھا اور اب بھی ہر بدھ کو ہی ہوتا ہے۔ تو وہاں پر ہفتہ وار اجتماع اسلامی بہنوں کا ہوتا تھا، تو ہر بدھ کو اسلامی بہنیں بڑی تعداد میں آ رہی ہوتی تھیں، جا رہی ہوتی تھیں۔ تو میری والدہ نے پھر بلڈنگ والوں سے پوچھا یہاں کیا ہوتا ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہاں دعوت اسلامی کا اسلامی بہنوں کا اجتماع ہوتا ہے۔ تو میری والدہ کو انہوں نے ذہن دیا کہ آپ بھی آئیں۔ تو یوں میری والدہ نے وہاں ہفتہ وار اجتماع میں آنا جانا شروع کیا۔ پھر میری والدہ آئیں تو انہوں نے والد صاحب کو بھی جو ہے وہ ہفتہ وار اجتماع کے اندر بھیجنے کا ذہن دیا، مدنی قافلے میں جانے کا ذہن دیا۔ پھر مدرسۃ المدینہ میں ہمارا ایڈمیشن ہوا، اور پھر جامعۃ المدینہ میں ایڈمیشن ہوا، اور پھر اللہ پاک کے فضل و کرم سے یوں بچپن سے ہی دعوت اسلامی کے دینی ماحول حاصل رہا۔ والد صاحب کے ساتھ فیضان مدینہ کے اندر جو ہے وہ ہفتہ وار اجتماع میں آنا، اور جو ہے وہ سرائے مدینہ ٹول پلازا پر جو اجتماع ہوا کرتا تھا دعوت اسلامی کا، ایک عظیم الشان اجتماع ہوا کرتا تھا، اور پورے پاکستان سے ہی ماشاءاللہ لوگ جو ہے وہ سفر کر کے یہاں آیا کرتے ہیں۔ اس میں بھی مجھے یاد ہے کہ مجھے حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے الحمدللہ۔ تو یوں بچپن سے ہی حنین بھائی سلسلہ چل رہا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ پاک مرتے دم تک دعوت اسلامی کا دینی ماحول ہم سب کو عطا فرمائے رکھے، اور اسی ماحول کی برکتیں اللہ پاک ہمیں مرتے دم تک جو ہے وہ اس کا فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ تو نیکسٹ سوال کون کرے گا؟ جی آپ کر لیں۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد عمر ہے، کیا میں آپ سے ایک سوال کر سکتا ہوں؟ جی اب آپ کا نام بھی عمر ہے اور میرا نام بھی عمر ہے، تو آپ کا سوال کرنا تو بنتا ہے۔ جی کریے۔ امیر اہل سنت سے کوئی ایک یادگار ملاقات بتائیں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے کوئی ایک یادگار ملاقات۔ یوں تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ایک ایسی ہستی ہیں کہ ان سے جب بھی ملاقات ہوتی ہے تو وہ یادگار ہی ہوتی ہے اللہ پاک کے فضل و کرم سے۔ تو آپ نے جب یہ بات کی ہے تو مجھے 3 یادگار ملاقاتیں یاد آ رہی ہیں، لیکن یہ کہ وقت بہت شارٹ ہوتا ہے تو میں سرسری طور پر بیان کرتا ہوں۔ ویسے تو میں اپنی زندگی کا جو یادگار ترین دن ہے، لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آپ کی زندگی کا یادگار ترین دن کون سا ہے، تو جو میری زندگی کا یادگار ترین دن ہے وہ ہے کہ جس وقت سال 2017 کا اسٹارٹنگ یوں کہہ لے کہ وہ سلسلہ تھا، اور سال 2017 شروع ہوا تھا، اور اس وقت میرا جو عالم دین کا کورس تھا وہ درس نظامی کا کورس کمپلیٹ ہوا تھا۔ تو جب میں درس نظامی سے پاس آؤٹ ہوا تو ہماری جو دستار فضیلت تھی، یعنی کہ جو امامہ شریف باندھتے ہیں نا، جیسے بچے حفظ کر لیتے ہیں تو ان کے سر پہ بھی بعض اوقات امامہ شریف باندھا جاتا ہے، اور جو علماء کا عالم دین کا کورس کرتے ہیں، مفتی بن جاتے ہیں، مفتی کا کورس کرتے ہیں، تو ان کے سر پہ بھی دستار بندی کی جاتی ہے، امامہ شریف باندھا جاتا ہے، سند ان کو دی جاتی ہے۔ تو دستار فضیلت جو ہے وہ سال 2017 میں ہماری جو ہے وہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے ہاتھوں سے کی تھی، یعنی کہ امام شریف امیر اہل سنت نے اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ باندھا تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ملاقات تھی کہ امیر اہل سنت نے درس نظامی مکمل کرنے پر مبارکباد بھی پیش کی اور ملاقات بھی فرمائی اور دستار بندی بھی جو ہے وہ کی، تو میرے خیال میں وہ جو ملاقات تھی وہ ساری ملاقاتوں میں شاید میں کہہ سکتا ہوں کہ یادگار ترین ملاقات۔ اور ابھی اسی ربیع الاول میں 12 ربیع الاول کی جب رات گزری، جو صبح 12 کا وقت ہوتا ہے، تو صبح 12 جیسی ختم ہوئی تو اس کے فوراً بعد جو ہے وہ مدنی چینل کے اوپر دوبارہ ایک لائیو ٹرانسمیشن جو مارننگ ٹرانسمیشن ہوتی ہے، سلمان بٹ مدنی صاحب جو ہے وہ سلسلہ کرتے ہیں کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے تو ان کی جو ٹرانسمیشن تھی وہ شروع ہونی تھی، اور میں اس میں ایز اے پینلسٹ کے مجھے شرکت کرنی تھی۔ لائیو پروگرام جو ہے وہ شروع ہونے کے اندر ابھی کچھ منٹ باقی تھے کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ وہاں سیٹ کے پاس سے گزرے۔ تو جب آپ وہاں سے گزرے تو امیر اہل سنت وہاں پر رک گئے، اور جتنے بھی مبلغین تھے، نعت خواں تھے، ان سب کو عیدی عطا فرمائی، اور جو ہے وہ جشن میلاد مصطفیٰ کی مبارکباد پیش کی۔
تو یہ یادگار ایک ملاقات تھی، اور ویسے تو جو بھی ملاقات کریں یادگار ہی ہے۔ اور ایک تیسری چھوٹی سی اس کی بھی میں آپ کو جو ہے وہ جھلک دے دیتا ہوں کہ کچھ ٹائم پہلے امیر اہل سنت کے گھر پر جو ہے وہ ہماری حاضری ہوئی تھی، ہمارے پورے جو ادارے کے اسلامی بھائی تھے، اسلامک ریسرچ سینٹر علمیہ کے جو اسلامی بھائی تھے، تو اس وقت میں نے ہی عرض کی امیر اہل سنت سے کہ آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر ہمیں بیعت کرنی ہے۔ تو چونکہ مخصوص افراد ہی تھے، بہت زیادہ افراد تھے نہیں، تھوڑے سے ہی اسلامی بھائی تھے، تو امیر اہل سنت نے اس وقت جو ہے وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کروائی تھی۔ اور میرے لیے وہ یادگار ترین لمحہ اس لیے تھا کہ میں بالکل ہی آگے بیٹھا ہوا تھا، اور جب حضرت صاحب نے ہاتھ آگے کیا تو میں نے فوراً جو ہے وہ حضرت صاحب کے ہاتھ کے اوپر ہی ہاتھ رکھ دیا تھا، تو میرا ہاتھ بالکل اٹیچ تھا۔ تو یہ ملاقات بھی جو ہے وہ بہت ہی اسپیشل اور یادگار ملاقات تھی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر سلامت رکھے، اور ان کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ آمین آمین۔ جی نیکسٹ سوال کون کرے گا؟ جی آپ کر لیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد حاذق، میں آپ سے سوال کر سکتا ہوں؟ نام کیا آپ نے بتایا؟ محمد حاذق۔ حاذق، ماشاء اللہ جی، کیا بات ہے، نام آپ نے اچھا نام بتایا ہے۔ سوال کریں آپ بچوں کو کڈس مدنی چینل دیکھنے کے فائدے بتائیں۔ کڈز مدنی چینل کے فوائد بیان کریں۔ مدنی چینل دیکھنے کے بڑے ہی فوائد ہیں، چاہے وہ کڈز مدنی چینل ہو، چاہے وہ اردو مدنی چینل ہو، چاہے وہ انگلش مدنی چینل ہو، چاہے وہ بنگلہ مدنی چینل ہو، چاہے وہ بزرگوں کا مدنی چینل ہو۔ تو اللہ پاک کے فضل و کرم سے مدنی چینل دیکھنے کے بڑے فوائد ہیں۔ تو کڈز مدنی چینل کی جو ٹرانسمیشن ہے یہ اسپیشل بچوں کے لیے ہوتی ہیں۔ میں اگر یہ کہوں کہ بچوں کو چاہیے کہ وہ قرآن پاک پڑھا کریں، قرآن پاک کو سمجھا کریں، احادیث پاک کو پڑھا کریں اور حدیث پاک کو سمجھا کریں، تو شاید بچوں کے لیے یوں پڑھنا اور سمجھنا تھوڑا سا ہو سکتا ہے مشکل ہو جائے۔ تو دعوت اسلامی نے ایک ایسا شاندار آپ کو پلیٹ فارم فراہم کیا ہوا ہے جس کا نام ہے کڈز مدنی چینل۔ میں غور کر رہا تھا کہ کڈز مدنی چینل کی جو ٹرانسمیشن ہے، اگر اس کو ہم ٹاپک وائز لے کر چلیں تو قرآن مجید، فرقان حمید سب سے زبردست ٹاپک ہے، اور سب سے ٹاپکس میں سب سے اوپر ٹاپک یہی آتا ہے، قرآن پاک کا ٹاپک۔ تو آپ دیکھیں قرآن ٹائم کے نام سے کیسا شاندار پروگرام، آپ میں سے بھی کئی بچوں نے شرکت کی ہوگی قرآن ٹائم پروگرام کے اندر۔ اسی طرح وائس آف قرآن کے نام سے کیسا شاندار قرآن پاک پر وہ بیس کرتا ہوا جو ہے وہ ایک زبردست پروگرام ہے۔ نور والی کتاب کے نام سے جو ہے وہ ہمارا سلسلہ جو ہے وہ کڈز مدنی چینل نے کیا، آپ دیکھیں کتنا زبردست۔ تو قرآن پاک کو اس کے اندر سمجھایا جا رہا ہے، قرآن پاک کی تعلیمات کو اس کے اندر بیان کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح احادیث کے حوالے سے، نبی پاک اسلام کی سیرت طیبہ کے حوالے سے، آپ اسلام کی سنتوں کو بیان کرنے کے حوالے سے اسپیشل طور پر لائف آف محمد کے نام سے کتنا زبردست پروگرام جو ہے وہ آ رہا ہے، اور مجھے بھی اس پروگرام میں حاضری کا جو ہے وہ شرف حاصل ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی آپ پروگرام دیکھیں تو ایکٹیویٹی بیس بھی پروگرام ہیں، 135 کے نام سے ایکٹیویٹی بیس پروگرام ہے۔ تو ایسی زبردست ٹرانسمیشنز ہیں کڈز مدنی چینل کی، اور پھر لائیو ٹرانسمیشن کی تو پھر ایک اپنی بہاریں ہوتی ہیں ماشاءاللہ سے۔ اور عابد باپو اور اس کے علاوہ اور دیگر مبلغین ہیں، سید وقار شاہ صاحب۔ تو اگر پیارے بچے کڈز مدنی چینل کی ٹرانسمیشن دیکھیں گے تو آپ نے جو کہا نا کہ کچھ فوائد بیان کریں، تو فائدے ان کو کیا حاصل ہوں گے کہ قرآن مجید فرقان حمید ہمیں کیا کہہ رہا ہے، بچوں کو بچے کے انداز میں سمجھایا جا رہا ہے۔ اسی طرح احادیث مبارکہ سے ہمارے لیے سیکھنے کی کیا باتیں ہیں، یعنی ہم سے مراد بچوں کی بات کر رہا ہوں کہ بچوں کے لیے کیا سیکھنے کی باتیں آپ کو کڈز مدنی چینل بیان کر رہا ہے۔ سنت مصطفیٰ آپ کو کس طرح اپنانی ہے، آپ کو کڈز مدنی چینل بیان کر رہا ہے۔ اسی طرح بچوں کے لیے تربیت ایک بہت اہم پہلو ہوتا ہے کہ ان کی اسلامی تربیت کی جائے۔ اسی طرح معاشی اور معاشرتی ان کی تربیت کی جائے کہ ان کو معاشرے کے اندر کس طرح رہنا ہے، مینرز کس طرح ان کو اپنانے ہیں۔ تو کڈز مدنی چینل آپ کو مینرز بیان کر رہا ہے، چلنے پھرنے کے آداب بیان کرتے ہیں، کھانے پینے کے آداب بیان کرتے ہیں۔ تو آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے کھانا ہے تو کس طرح کھانا ہے، پینا ہے تو کس طرح پینا ہے، اسکول سے جو ہے وہ چھٹی ہو رہی ہے تو سیدھا گھر جانا ہے۔ اور اسی طرح مستی مذاق نہیں کرنا ہے، کس طرح نبی پاک اسلام کی عادات کو ہم نے اپنانا ہے۔ اچھی بری عادات کیا ہیں، اچھی عادات کی نشاندہی کی جا رہی ہے، بری عادات کی نشاندہی کی جا رہی ہے۔ تو اگر کڈز مدنی چینل ہم دیکھنے والے بن جائیں گے تو ہمیں ہمارے علم دین میں بھی اضافہ ہوگا، ہمارے ثواب کے اندر بھی اضافہ ہوگا، ہم ایک اچھے انسان بن کر اپنے معاشرے کی بھی خدمت کریں گے، اپنے یوں کہہ لیں کہ گھر والوں کے لیے بھی ایک اچھے نام کو بلند کرنے کا، ان کے نام کو بلند کرنے کا ایک سبب بنیں گے۔ اور انشاءاللہ العزیز کڈز مدنی چینل آپ کو ہمیشہ یہی کہتا ہے کہ پڑھائی میں توجہ رکھیں،
اچھے اچھے مارکس لیں، اچھے اچھے انداز سے آپ پڑھیں اور اچھے انسان بنیں، والدین کی فرما برداری کریں، جو کرنے والے کام ہیں وہ کریں اور جو نہیں کرنے والے کام ہیں ان سے بچیں۔ تو یہ جب دیکھتے رہیں گے نا انشاءاللہ العزیز، میں یہ بات کر کے پھر اس سوال کو ختم کروں گا کہ بچے ہوتے ہیں نا، بچے بھی آج کل بہت زیادہ موبائل چلانے کے عادی ہو گئے ہیں، بہت زیادہ موبائل چلا رہے ہیں، سوشل میڈیا کی طرف چلے جاتے ہیں اور ان کو جو ہے وہ مختلف قسم کی ویڈیوز ہوتی ہیں، وہ گیمز والی ویڈیوز ہوتی ہیں، وہ دیکھنے کا شوق ہوتا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح کی چیزیں اگر آپ دیکھیں گے اور اس طرح کی چیزوں پر اپنا ٹائم گزاریں گے، آپ صرف ایک غور کریں کہ اتنی دیر آپ نے یہ ساری چیزیں چلائی ہیں اور چلانے کے بعد آپ کو کوئی بات سیکھنے کو ملی، پر ٹائم ویسٹ ہی ہوا نا۔ گیم کھیلا، گیم کھیلنے کے بعد 1 گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد آپ دیکھیں تو آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آیا۔ کیا آپ نے علم سیکھا اس سے؟ کیا آپ کو جو ہے وہ اس کے اندر یوں کہہ لیں کہ سیکھنے والی بات ملی؟ تو ہمیں تو ایک معاشرے کے اندر ایک اچھا انسان بن کر ابھرنا ہے۔ تو کڈز مدنی چینل دیکھیں، دعوت اسلامی کی دینی بہاریں اور غلام رسول کے مدنی پھول، رائکا اور اس طرح کے کتنے زبردست ہمیں جو ہے کارٹونی کریکٹرز کے طور پر چیزیں سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو کڈز لینڈ کے نام سے ہمارا یوٹیوب چینل ہے اور کڈز مدنی چینل کے نام سے بھی ہمارا یوٹیوب چینل ہے، آپ اس کو بھی جو ہے وہ سبسکرائب کر لیں اور ویڈیوز دیکھیں، لائک کریں، شیئر کریں اور خوب علم دین حاصل کریں۔ جی نیکسٹ سوال کون کرے گا؟ جی آپ کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حسنین ہے، میں آپ سے ایک سوال کر سکتا ہوں؟ جی حسنین بھائی بالکل کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے قافلے کے پہلے سفر کے بارے میں بتائیں۔ قافلے میں سفر یوں کہہ سکتے ہیں کہ شاید جو ہے وہ میں اپروکسیمیٹلی 13 یا 14 سال کی عمر کا تھا، چونکہ میں درس نظامی کے اندر جب میں نے ایڈمیشن لیا تھا تو اس وقت میری عمر 11.5 سال تھی اور بہت کم عمر تھی میری۔ 11.5 سال کی عمر کوئی بہت زیادہ نہیں ہوتی عالم دین کے کورس میں ایڈمیشن کے لیے، تو 11.5 سال کی میری عمر تھی اور میں نے میرے جو والدہ تھیں ان کو شوق تھا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ عالم دین کا کورس کرے، درس نظامی کرے، تو میں جامعۃ المدینہ میں آ گیا تھا اور جب 13.5 سال یا 14 سال کی عمر تھی تو میں اس وقت تیسرے درجے کے اندر موجود تھا اور جامعۃ المدینہ سے قافلے اس وقت بھی سفر کرتے تھے اور آج بھی سفر کرتے رہتے ہیں۔ تو اس وقت درجہ ثالثہ کے جو اسٹوڈنٹس تھے ان کا قافلہ سفر کر رہا تھا اور کراچی کے اندر ہی اس وقت سب سے پہلا میرا قافلہ جو ہوا تھا وہ دورہ جی کالونی بھی کہتے ہیں، تو یہاں کی ایک مسجد تھی اور وہاں پر ہمارا قافلہ سب سے پہلا جو ہے وہ اس نے سفر کیا تھا اور ایک بڑا اچھا اللہ پاک کے فضل و کرم سے قافلہ رہا اور اس کے بعد سے ایک تسلسل چلتا رہا اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اس کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کہ سندھ کے بہت سارے شہروں کے اندر اور بلوچستان کے بہت سارے شہروں کے اندر قافلے میں جانے کا مجھے شرف حاصل ہوا ہے الحمدللہ۔ جی اب نیکسٹ سوال کون کرے گا؟ جی آپ کر لیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد خزیمہ ہے، میں آپ سے ایک سوال کر سکتا ہوں؟ جی خزیمہ بھائی بالکل کریں۔ مدنی چینل کا کون سا پروگرام آپ کا پسندیدہ ہے؟ مدنی چینل کے ویسے تو جو پروگرامز آتے ہیں وہ بڑے ہی پسند کیے جاتے ہیں اور مجھے بھی بڑے پسند آتے ہیں، چاہے وہ کڈز مدنی چینل کے ہوں چاہے اردو مدنی چینل کے ہوں، لیکن یوں کہہ سکتے ہیں کہ سب کا ہی پسندیدہ پروگرام جو ہے وہ ہوتا ہے مدنی مذاکرہ۔ بڑی تعداد جو ہے جب بھی آپ ان سے میرے خیال میں رضوان بھائی شاید جتنوں سے بھی آپ نے سوال کیا ہوگا شاید یہی جواب ملتا ہو کہ مدنی مذاکرہ جو ہے نا وہ ون آف دا فیوریٹ پروگرام ہے، اس وجہ سے بھی کہ اس میں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ہوتے ہیں اور اس پروگرام کو وہ لیڈ کر رہے ہوتے ہیں اور انہی کی سرپرستی میں وہ پروگرام ہوتا ہے اور وہ مدنی پھول ارشاد فرما رہے ہوتے ہیں، تربیت فرما رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ذہنی آزمائش ایک شاندار پروگرام ہے اور مقبول عام پروگرام ہے جو بچوں بڑوں کو چاہے وہ مرد ہوں خواتین ہوں ہر ایک کو پسند آتا ہے۔ تو یہ پروگرام جو ہے وہ مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں اور ایک اور پروگرام ہے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، تو اس میں میری بھی حاضری ہوتی رہتی ہے اور میں ویسے بھی اس کو جب حاضر نہ بھی ہوں تب بھی بڑا پسند کرتا ہوں اور جب میں حاضر نہ بھی ہوں تو اس پروگرام کو سنتا ہوں، بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں کیونکہ اسپیسیفک ایک موضوع پر ہو رہی ہوتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو مفتی قاسم صاحب کے پروگرامز ہیں چاہے جتنے بھی پروگرامز ہوں تو ان کو بڑے ذوق اور شوق سے سننے کا موقع ملتا ہے اور اسپیشلی انتظار رہتا ہے ذاتی تجربات کے نام سے ایک پروگرام آتا ہے جس میں
نگران شورا ہوتے ہیں، عبدالحبیب بطاری صاحب بھی ہوتے ہیں اور مفتی قاسم صاحب ہوتے ہیں. تو جب یہ 3 عظیم الشان شخصیات ایک ساتھ مل کر بیٹھ جائیں اور پھر وہ پروگرام کریں، اور اتنے بڑے بڑے ان کے تجربات ہیں جو کہ پوری دعوت اسلامی کو چلا رہے ہیں، اتنے بڑے بڑے ڈپارٹمنٹس کو چلا رہے ہیں، اتنے بڑے جو ہے وہ افتاء کے ڈپارٹمنٹس کو چلا رہے ہیں، اتنے بڑے بڑے مفتیان کرام ہیں، تو جو ان کے تجربات ہوتے ہیں وہ بہت ہی ہائی لیول کے ہوتے ہیں. جب وہ اپنے ان تجربات کو ہم سے شیئر کرتے ہیں تو بہت ساری باتیں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں، اور ہمیں سیکھنے کو مل رہا ہوتا ہے کہ اگر ہمیں اپنی زندگی کے اندر یہ کام کرنا پڑے تو کس طرح جو ہے وہ ہم کام کو انجام دیں. تو مدنی چینل کے نام سے ہمارا جو ہے وہ فیس بک پیج بھی ہے، یوٹیوب چینل بھی ہے، تو وہاں آپ کو یہ سارے پروگرام مل جائیں گے اور وہاں جا کر آپ ان پروگرام کو واچ کر سکتے ہیں. کون کرے گا اگلے سوال؟ یہ آپ کر لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عبدالہادی ہے، میں آپ سے ایک سوال کر سکتا ہوں؟ جی، نام آپ نے بتایا ہادی. عبدالہادی. جی عبدالہادی بھائی. دعوت اسلامی کے ماحول میں آ کر آپ کے اندر کیا تبدیلیاں آئی ہیں؟ ویسے میں نے آپ کو بتایا کہ مجھے بچپن سے ہی دعوت اسلامی کا دینی ماحول جو ہے وہ ملا رہا، اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے ہی اٹیچمنٹ رہی. تو چونکہ دعوت اسلامی کا دینی ماحول ہی رہا ہے تو الحمدللہ ہفتہ وار اجتماعات میں آنا جانا اور مدنی مذاکروں میں آنا جانا اور دینی محافل میں شرکت کا جو ہے وہ موقع ملتے رہنا. تو میرا ایسا کوئی معاملہ نہیں رہا کہ میں پہلے کسی اور لائف کے اندر تھا اور پھر جو ہے وہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں آیا. تو میں اب یوں آپ کو بتاؤں کہ یہاں آنے سے کیا نئی تبدیلیاں آئی ہیں، چونکہ میں شروع سے ہی دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے اٹیچ رہا اور ہفتہ وار اجتماعات میں مدنی مذاکروں کے اندر اور مدنی قافلوں کے اندر سفر کرنے کا سلسلہ رہا ہی ہے الحمدللہ. تو کوئی ایسی اسپیشلی کوئی تبدیلی نہیں ہے کہ جو یہاں آنے کے بعد ہوئی ہو. بہرحال یہ ہے کہ اتنا ضرور ہے کہ چونکہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے میری اٹیچمنٹ کچھ ان معنوں میں بھی زیادہ ہے کہ میں جو جاب پر آتا ہوں وہ فیضان مدینہ میں ہی آتا ہوں، عالمی مدنی مرکز میں ہی آتا ہوں. یہ بھی اللہ پاک کا ایک بڑا کرم ہے. تو یوں بھی دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز میں روزانہ ہی حاضری ہو رہی ہے اور روزانہ ہی اسلامی بھائیوں سے ملاقات کا سلسلہ، اسلامی بھائی مل رہے ہیں اور مختلف ڈپارٹمنٹس کے اسلامی بھائی مل رہے ہیں. بڑی راتوں کے اندر اجتماعات میں جو ہے وہ جب یہاں ہوتے ہیں تو بعض اوقات یہیں ٹھہر جاتے ہیں، امیر سنت کے پاس مدنی مذاکروں کے اندر جو ہے وہ ٹھہر جاتے ہیں. تو یوں اللہ پاک کے فضل و کرم سے برکتیں ملتی ہی رہتی ہیں. تو جو دیگر اسلامی بھائی ہیں ان کو بھی ہم یہی ذہن دیں گے کہ آپ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے میں جو ہے وہ آئیں، اس میں اٹیچ ہوں تو مثبت تبدیلیاں آئیں گی انشاءاللہ، کیونکہ جب تک بندہ کنیکٹ رہتا ہے تو برکتیں اس کو حاصل ہوتی رہتی ہیں. یہ ماشاءاللہ بچوں نے بڑے ہی انفارمیٹیو کوشچنس کیے اور ہمارے گیسٹ نے بڑے پیارے انداز میں ان سوالات کے جوابات ارشاد فرمائے. تو چلیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور بڑھتے ہیں ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے کچھ انوکھی انفارمیشن. بچے اور بڑے، بچے اور بڑے. جی پیارے پیارے بچوں، سیگمنٹ کا نام ہے کچھ انوکھی انفارمیشن. آپ کو ایک زبردست سا واقعہ بیان کر دیں آج. انفارمیشن سے ویسے بچے جو واقعات ہوتے ہیں، اسٹوریز جو ہوتی ہیں وہ بڑے شوق سے سنتے ہیں زیدان بھائی. جی تو ایک ان کو زبردست سی اسٹوری بیان کرتے ہیں. آج آپ کو جو اسٹوری بیان کر رہے ہیں وہ ایک اللہ کی ولیہ ہیں، حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا. آپ کے والد کا نام تھا عمران. کیا نام تھا؟ عمران. آپ نے ساتھ ساتھ کنیکٹ رہنا ہے. آج کنیکٹیویٹی پر بڑی بات ہو رہی ہے، تو آپ بھی پروگرام میں کنیکٹ ہیں کہ نہیں ہیں؟ والد صاحب کا نام کیا تھا؟ عمران. اور والدہ کا نام تھا ہا نون، اس کے اوپر تشدید ہے، پھر زبر ہے، پھر آخر میں ہا ہے، حنا. کیا نام تھا والدہ کا؟ حنا. والدہ کا نام تھا حنا اور والد صاحب کا نام تھا عمران. جب حضرت بی بی مریم رضی اللہ عنہا پیدا ہوئیں تو آپ کی والدہ آپ کو بیت المقدس میں لے آئیں، اور اس وقت بیت المقدس میں جتنے بھی علماء کرام ہوا کرتے تھے اور جتنے بھی عبادت گزار وہاں پر پائے جاتے تھے، تو ان تمام عبادت گزاروں اور تمام علماء کے جو امام تھے وہ اللہ پاک کے پیارے نبی حضرت زکریا علیہ السلام تھے، جو کہ حضرت مریم رضی اللہ عنہ کے خالو تھے. ٹھیک ہے. اب ہوا کیا کہ حضرت مریم کی جو پرورش تھی اور ان کو جو پالنے کی جو ذمہ داری تھی اور ان کو سنبھالنے کی ذمہ داری حضرت زکریا علیہ السلام نے سنبھال لی. وہ اللہ کے نبی تھے، انہوں نے یہ ساری ذمہ داری کو سنبھال لیا اور آپ کے لیے ایک خاص جگہ جو ہے وہ مختص کر دی کہ بھئی آپ یہیں پر ہی رہا کریں. اور جناب مریم جو ہے وہ وہیں پر اس خاص جگہ پر رہا کرتی تھیں اور وہ بیت المقدس کے اوپر والے فلور کی سلیکشن کی کہ بھئی آپ نے یہاں پر رہنا. تو چنانچہ جناب مریم رضی اللہ عنہا نے جو بیت المقدس کا اوپر والا فلور تھا وہاں پر جو ہے وہ اپنی زندگی گزارنا شروع کر دی. اور جس جگہ آپ رہتی تھیں اس جگہ کو کہتے تھے محراب مریم.
کیا کہتے تھے اس جگہ کو؟ یعنی مریم کا محراب، محراب مریم، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس جگہ پر آپ اکیلی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر مصروف رہنے لگیں، اور حضرت زکریا علیہ السلام جو ہیں وہ صبح و شام آپ کے کھانے کا انتظام کر دیا کرتے، اور جو بھی دوسری ضروریات زندگی تھیں، جو بھی آپ کو چیز چاہیے ہوتی تو اللہ کے نبی جناب زکریا علیہ السلام آپ کی تمام ضروریات کو پورا کر دیا کرتے تھے۔ اب کیا ہوا پیارے بچوں کہ ابھی حضرت مریم رضی اللہ عنہا کو وہاں پر قیام کیے، وہاں پر ٹھہرے، وہاں پر رہائش اختیار کیے، کچھ ہی دن ہوئے تھے کہ جناب مریم رضی اللہ عنہا کی ایک کرامت ظاہر ہوئی۔ اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کے پاس تو کرامات ہوتی ہیں، وہ کرامات کا ظہور بھی کر رہے ہوتے ہیں، کرامات ظاہر بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ کے ولیوں کی کرامات حق ہیں، اور قرآن مجید سے بھی اس کا ہمیں ثبوت ملتا ہے۔ اچھا، اب ہوا کیا کہ کرامت ظاہر ہونا شروع ہوئی۔ اب وہ کرامت کیا تھی؟ کرامت یہ تھی کہ جب بھی حضرت زکریا علیہ السلام محراب میں جاتے تو آپ وہاں پر عجیب و غریب ایک چیز دیکھتے، اور آپ یہ دیکھتے کہ سردیوں کے موسم میں گرمی کے موسم کا پھل رکھا ہوا ہے، اور جب گرمیوں کا موسم ہوتا تو سردیوں کے ٹائم کا پھل وہاں پر موجود ہوتا۔ جیسے اس وقت پاکستان میں کراچی کے اندر سردیاں چل رہی ہیں، اور اس وقت جو ہے وہ اگر آپ کہیں کہ زدان بھائی، اگر آپ مجھے کہیں عمر بھائی آتے ہوئے جو ہے نا وہ 1 کلو آم لیتے ہوئے آئیے گا، اور فریش ہونے چاہیے آم، تو میں آپ سے معذرت کروں گا کہ بھائی اسٹور والے ملیں گے اس ٹائم، اگر مل بھی گئے آپ کو، کیونکہ یہ آم کا موسم نہیں ہے۔ آم آتے ہیں گرمیوں کے اندر۔ آپ اگر مجھے کہیں کہ آتے ہوئے ایک تربوز اچھا سے لے کر آئیے گا جو لال بھی ہو، دانے دار بھی ہو، تو آپ کو اس موسم میں تربوز کہاں سے ملے گا؟ مل بھی جائے گا تو وہ اسٹور کا ملے گا آپ کو، تازہ چیز نہیں ملے گی۔ ہاں، اگر آپ مجھے مالٹے کہیں گے تو میں آپ کو مالٹے پیش کر دوں گا انشاءاللہ۔ اسٹرابریز کی بات کریں گے تو آپ کو وہ پیش کر دی جائیں گی، امرود کی بات کریں گے تو آپ کو وہ پیش کر دیے جائیں گے۔ تو میں سمجھانے کے لیے آپ کو میں نے مثال دی ہے کہ آپ کی کرامت یہ تھی ان کی، حضرت مریم کی، کہ سردیوں کے موسم میں آئے تو گرمیوں کے موسم کا پھل رکھا ہوا ہے، حالانکہ وہ اس پھل کا موسم نہیں ہے، اور جب گرمیوں کے موسم میں آ رہے ہیں تو جو سردیوں کے زمانے میں پھل ہونا چاہیے وہ بھی گرمیوں کے اندر ہی رکھا ہوا ہے یہاں پر۔ آپ یہ دیکھ کر جو ہے وہ بڑے حیران بھی ہوتے ہیں، اور ایک دفعہ انہوں نے حیران ہو کر پوچھا کہ اے مریم، یہ پھل تمہارے پاس کہاں سے آتے ہیں؟ کیونکہ ان پھلوں کا موسم نہیں ہے، نہ میں نے یہ پھل لا کر دیے، تو یہ پھل تمہارے پاس کہاں سے آتے ہیں؟ تو جناب مریم رضی اللہ عنہا نے یہ جواب دیا کہ یہ پھل میرے پاس اللہ پاک کی جانب سے آتے ہیں، اور اللہ پاک جس کو چاہتا ہے رزق عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ پوچھ رہے ہیں کہ یہ کہاں سے آتے ہیں تو اللہ کی جانب سے آتے ہیں، یہ رب کریم مجھے عطا فرماتا ہے، سبحان اللہ۔ جناب مریم رضی اللہ عنہ نے جب یہ جواب دیا تو حضرت زکریا علیہ السلام اللہ پاک کے نبی، ان کے یہاں کوئی اولاد نہیں تھی، کوئی بیٹا یا بیٹی ان کی اولاد نہیں تھی۔ چنانچہ انہوں نے جب جناب مریم رضی اللہ عنہا کی اور ان کے محراب کے اندر یہ کرامت دیکھی کہ اس جگہ پر بے موسم کے پھل آتے ہیں، تو آپ نے حضرت مریم رضی اللہ عنہا کے محراب میں کھڑے ہو کر دعا کی۔ یہ ان کو پتہ تھا کہ یہاں اللہ کا کرم ہوتا ہے، یہاں آسمان سے پھل نازل ہوتے ہیں، اٹ مینز یہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسندیدہ جگہوں میں سے، کہ یہاں اللہ پاک کے پسندیدہ لوگ پائے جاتے ہیں، ان کے لیے یہاں پر پھل اتر رہے ہیں، تو یہ برکت والی جگہ ہے کہ اللہ کی جانب سے یہاں پر رزق اترتا ہے۔ تو چنانچہ انہوں نے اپنی اولاد کے لیے دعا مانگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو قبول فرمایا، اور اللہ پاک نے نہ صرف ان کو ایک بیٹا عطا فرمایا بلکہ اس بیٹے کا نام بھی خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی رکھا، اور ان کا نام رکھا یحییٰ۔ اور نہ صرف بیٹا دیا، نہ صرف اس بیٹے کا نام اللہ نے رکھا، بلکہ اللہ پاک نے ان کو جناب یحییٰ کو اپنا نبی بھی بنا لیا۔ سبحان اللہ۔ ایسی دعا قبول ہوئی کہ بیٹا بھی ملا، پھر اس بیٹے کا نام بھی خود اللہ نے رکھا۔ کیا شان ہوگی ان کی کہ اللہ نے ان کا نام رکھا ہے یحییٰ، سبحان اللہ، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنا نبی بھی بنا لیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ ایک شاندار سا واقعہ تھا جو آپ کو بیان کرنا تھا، اور جناب مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ایک شاندار سی کرامت آپ کو بیان کرنی تھی۔ اب سننے اور سمجھنے کو اور پڑھنے کو تو یہ ایک واقعہ ہے جی، اس سے ہمارے ایک شاندار سے عقیدے کا پتہ چل رہا ہے کہ اگر جو ہے وہ اللہ والوں کے پاس دعا کی جائے، اور جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، ہمارا ایک حسن ظن ہے کہ یہاں پر اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، یہ بابرکت جگہ ہے، تو وہاں جا کر دعا کرنا بالکل جائز ہے۔
اور پھر بعض لوگوں کے ذہن میں یہ وسوسہ جو آتا ہے کہ جناب ایسی جگہوں پر جا کر دعا نہ کریں، دعا کرنی ہے تو کہیں بھی کر لیں، یا بعض لوگ کہتے ہیں مزارات پر جا کر دعا نہ کریں، یا فلاں جگہ پر جا کر جو ہے وہ دعا نہ کریں. تو آپ دیکھ لیں کہ یہ بھی تو دعا جہاں چاہتے مرضی کر سکتے تھے. بیت المقدس خود کتنی عظیم الشان جگہ ہے، مسلمانوں کا پہلا قبلہ. اب آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے اسی جگہ پر کھڑے ہو کر محراب مریم کے پاس کھڑے ہو کر ہی دعا کی، اور اللہ پاک نے دعا کو قبول بھی فرما لیا. تو ہم جو ایسی جگہوں پر جا کر دعا کرتے ہیں، کیا ہوتا ہے رضوان بھائی کہ ہم بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ کسی بڑی سطح پر ہمیں کام کروانا ہو نا، تو کوشش ہوتی ہے کہ یار کچھ جان پہچان کا بندہ نکلا ہے. کیوں؟ کیونکہ جان پہچان کا بندہ ہوگا تو ہمارا کام ذرا جلدی ہو جائے گا، یا جو کام میں رکاوٹیں ہوں گی وہ نہیں ہوں گی، جو مسائل ہوں گے وہ فلاں بندے کو دیکھ کر حل ہو جائیں گے. جو جائز سفارش ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں، حرام سفارش تو خیر اپنی جگہ پر منع ہی ہے. میں جائز سفارش کی بات کر رہا ہوں کہ جہاں جائز بات بنتی ہو وہاں کسی کے ذریعے آپ پیغام بھجوا دیں. ٹھیک ہے، اگر کسی کو وزیر اعظم تک اپروچ کرنی ہو تو ڈائریکٹ وہ وزیر اعظم سے مل نہیں سکتا. ایک نارمل جو بندہ ہے، نارمل جو شہری ہے، وہ وزیر اعظم سے ڈائریکٹ نہیں مل سکتا. ٹھیک ہے، اس کو اگر اپنا کوئی پیغام پہنچانا ہے تو مختلف ادارے ہیں، ان کے تھرو ہی اپنی بات وہاں پہنچا سکتا ہے. تو بلا تشبیہ بلا تمثیل میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ہم ہیں گناہ گار بندے. ہم دعا کریں تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے نامہ اعمال میں جو گناہ ہیں ان گناہوں کی وجہ سے ہماری دعا قبول نہ ہو. لیکن جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی کا یا اللہ پاک کے نبی کا وسیلہ پیش کر دیں اور ان بزرگ سے کہیں کہ آپ ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دینا، یا اللہ اپنے ان پیارے کی صدقے میں تو ہمارا جو ہے وہ یہ کام بنا دے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اس بندے کے گناہوں کی طرف نظر نہیں بلکہ اپنے محبوب بندے کی طرف نظر فرماتا ہے کہ بھئی اب اس بندے کے یہ تھرو آیا ہے، اب اس کی جو ہے وہ دعا کو قبول کر لیا جائے اور اس کا جو مسئلہ ہے اس کو حل کر دیا جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی ہم ڈائریکٹ مانگتے ہیں، ایسا نہیں کہ اس سے نہیں مانگتے ہیں، اللہ پاک سے بھی مانگتے ہیں، اور نبیوں اور ولیوں کے صدقے سے بھی مانگیں گے تو بھی انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا انشاءاللہ. جی تو پیارے بچوں اور گریٹس مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہوا. ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں ایک نئے گیسٹ کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وآلہ. بچے اور بڑے، بچے اور بڑے، بچے اور بڑے، انوکھی گو معلومات. اچھا، تصویر اور پیغام ایک وقت میں دو کام. آؤ دیکھیں بچے اور بڑے، بات ہے بچے اور بڑے، بچے اور بڑے، بچوں کا مدنی چینل آ گیا.